السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے ادا کیا. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف ختم ہوگی اور سورہ انفال جو مدنی صورت ہے وہ شروع ہوگی. تو مکی صورت سورہ اعراف آیت نمبر 201 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں. متقیوں کی یہاں پر پہچان بتائی گئی کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، یا اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کے غضب اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ڈر. تو بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر والے ہیں، جو اللہ کی معرفت والے ہیں، جب انہیں شیطان کے طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ متقیوں کو بھی شیطان وسوسہ کرتا ہے، ایمان والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی شیطان کا وسوسہ ان تک بھی پہنچتا ہے. اور وسوسے کے بعد اس کے وسوسے کا شکار ہو جانا یہ بھی ممکن ہے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطی تو اس سے ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ایکشن لیتا ہے یہ اصل معنی رکھتا ہے. کہ غلطی کے بعد وہ غلطی کو ڈھانکنے کے لیے ہٹ دھرمی کرتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اڑ جاتا ہے اپنے گناہ پر، یا گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو دوسروں کے اوپر ٹالتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا، یا پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو متقی کی کیا پہچان ہے کہ جب شیطان اسے چھو لیتا ہے یا اسے وسوسہ کرتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے. مطلب جیسی شیطان کا وسوسہ آتا ہے، ذہن کے اندر کوئی بات غلط آ رہی ہے اور اچانک کچھ دیر کے بعد اسے یاد آتا ہے اور وہ چونک جاتا ہے، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس کا ایمان فوراً اس کو جو ہے متنبہ کرتا ہے، اسے خبردار کرتا ہے اور وہ چونک جاتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی جگہ آگے بھی اس سے ملتی جلتی آیت آئے گی. تو یہاں پہ متقی کی پہچان بتائی گئی کہ جب شیطان اس کو وسوسہ کرتا ہے اور اس وسوسے کا وہ شکار ہو جاتا ہے یا سوچنے لگتا ہے اس کے بارے میں، تو اچانک اس کا ایمان اسے واپس لے کر کے آتا ہے اور وہ سوجھ بوجھ والا یعنی ایمان والا اور اس سے بچنے والا ہو جاتا ہے. لیکن وہیں پر جو اللہ کا نافرمان ہے، جو شیطان کا دوست ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں پاتے. تو اوپر والی آیت میں مومن کا ذکر تھا اور اس آیت میں اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہے کہ جب نافرمان کو شیطان چھوتا ہے تو وہ نافرمان شیطان کی طرف، شیطان کی راہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ
اسی میں گم ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں پاتے، مطلب ان کو وہ کھینچ کر کے لے جا لیتے ہیں اور پھر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار نہیں کرتے اور وہ لوٹ کر کے نہیں آتے۔ آیت نمبر 203، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں لے آتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ پر ہیں، لوگوں کو ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت کے پیغام سنانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے راستوں میں انہیں دعوت دے رہے ہیں، اور مکہ والے آپ کو کیا سوال کر رہے ہیں کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، اور اگر کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا تو آپ خود ہی دکھا دیں۔ اس طریقے سے بدتمیزی کی باتیں کفار مکہ کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ نبی کریم وہ ایسا کہتے آپ ایسا کہیے، کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف رب کے طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ میرا کام، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میرا کام تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، میرے طرف جو وحی آتی ہے اس وحی کی اتباع کرنا ہے۔ یہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جب لے کر کے آئے گا جب ہوگا، تو کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو پیغام آتا ہے۔ یہ تمہارے رب کے طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو وحی ہے، یہ وحی کیا ہے؟ یہ تو تمہارے رب کے طرف سے روشن دلائل ہیں، یہ تو ایسی واضح دلائل ہے کہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، مطلب صحیح اور غلط کو الگ الگ صاف طور پہ کر دینے والی وحی ہے، ہدایت بھی ہے، یعنی اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت مومنوں کو دیتا ہے، اور رحمت ہے، مطلب مومنوں کے لیے یہ آیتیں، یہ قرآن رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ یہ ساری چیز ہوگی مومنوں کے لیے جو ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 204، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں قرآن کے سننے کا حکم دیا گیا اور سننے کا ادب بتایا گیا، اور اس ادب کو پورا کرنے کا فائدہ بتایا گیا کہ اگر اس کو غور سے سنا جائے گا تو اللہ رحم کرے گا، اور رحم کئی قسم کے رحم ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا، اللہ برکتیں دے گا، اللہ سکون اور سکینت کو نازل کرے گا۔ اس طریقے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن کو سنو، اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، مطلب کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور شور مچایا کرو۔ قرآن کو سننے کے تعلق سے کفار مکہ کا یہ وتیرہ تھا، اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ یہ لوگ کان کے اندر روئی ڈال کر کے اور کان میں انگلی ڈال کر کے نبی مکرم کے پاس سے گزرتے تھے کہ ہم ان کی کلام نہ سن لیں، اور جب بھی کوئی لوگ باہر سے عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو کفار مکہ ان کو جا کر کے سمجھاتے تھے، مشرکین مکہ ان کو جا کر کے سمجھاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی بات مت سننا، ان کے باتوں میں تم آ جاؤ گے، یعنی قرآن کو سننے سے روکا کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے سے روکا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سے روکا کرتے تھے۔ یہ کام تھا مشرکین مکہ کا، یہ کام تھا اللہ رب العزت کے نافرمانوں کا، نبی مکرم کے نافرمانوں کا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو یہ کچھ چیز کو بجایا کرتے تھے کہ نبی کی بات مدعو تک، یعنی جو سننے والا ہے اس تک نہ پہنچ پائے، اس طریقے سے یہ بازے وغیرہ بجایا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک صحابہ کا بھی قول ملتا ہے کہ صحابہ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان ساری باتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، یعنی کان لگا کر کے غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، یہ آرڈر ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اگر خاموش نہ ہوئے
اور اللہ کے کلام کو توجہ نہ دیا اور اللہ کے کلام کو دوسروں کے کلام کی طرح کہ ہاں وہ چل رہا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں اور ادھر قرآن بھی چل رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت اور اسی کوئی اہمیت اگر ہم نہیں دیں گے تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب کر دیا جائے اگر ہم اس کی. اور ویسے بھی یہ امر ہے، اللہ رب العزت کا آرڈر ہے کہ جب قرآن سنو تو غور سے سنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 205. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بہت قیمتی عمل کے طرف اس سورے کے اختتام پر ایک بہت پیارا عمل جو مومنوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے، جو ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد گویا کہ انسان ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے. جب وہ صبح کے اور شام کے اذکار کرتا ہے، صبح کے اذکار کرتا ہے تو شام تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ان اذکار کے اندر ایسے ایسے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ جیسے سید الاستغفار اگر وہ پڑھتا ہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس رات اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بندوں میں سے اس کی موت آئے گی، یعنی وہ بخش دیا جائے گا. صبح پڑھتا ہے اور دن بھر میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اس طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر علیم، کہ اگر اس کو وہ پڑھ لیتا ہے تو زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی شر ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا. اور ایسے کئی قیمتی کلمات جو صبح شام کے اذکار میں ہیں، تو ان اذکار کا کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا کہ صبح اور شام اپنے رب کو ہلکی آواز میں اور گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے اس کو پکارو. سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ قاف آیت نمبر 39، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، تو سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں یعنی مغرب سے پہلے، اور صحیح اذکار کا جو وقت ہے وہ عصر کے بعد ہی ہے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت ہے. اور اگر مغرب سے پہلے نہیں پڑھ پائے ہیں تو پھر ہم مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو وقت ہے، افضلیت والا جو وقت ہے وہ عصر کے بعد ہے اور فجر کے بعد یعنی طلوع آفتاب سے پہلے. اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو. یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، مطلب اس کو یاد نہ کرنا، اللہ رب العزت کی حمد ثنا نہ کرنا، اس سے دعا نہ کرنا، یہ تکبر میں شامل ہے. اور اللہ رب العزت فرشتوں کا عمل بتا رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ رب العزت کی حمد ثنا کرتے ہیں، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر سجدے کی پہلی آیت آئی ہے، جیسے ہی درس ختم ہو، کلاس ختم ہو تو آپ اس میں سجدہ کریں. یہ فرشتوں کی طرف سے سجدہ تھا، لیکن یہ متفقن سجدہ ہے کہ اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا ہے. اللہ کے فضل سے سورہ اعراف اپنے اختتام کو پہنچی. سورہ انفال یہاں سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 75 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، کیونکہ یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے اور جنگ بدر
یہ اسلام کی باقاعدہ پہلی جنگ تھی اور اس میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا، اس کو کیسے کیا جائے گا، جبکہ اس کے پہلے یعنی اسلام آنے کے پہلے کوئی قانون نہیں تھا اور جنگ کا کوئی مقصد، جو مقصد اسلام نے بتایا ہے کہ امن اور امان کو قائم کرنا ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ تو ایک ظلم تھا، جو پہلے جنگ ہوتی تھی وہ ایک ظلم ہوتا تھا کہ چھوٹا قبیلہ بڑے قبیلے کو مار دیتا تھا، عورتوں کو لوٹ لیتا تھا، بچوں کو بیچ دیا کرتا تھا اور دولت کو جو جیسا چاہتا تھا ویسا سمیٹ دیا کرتا تھا۔ یہ ان کے مال غنیمت، یہ ان کے جو ہے جنگ سے جیتے ہوئے مال کو اس طریقے سے وہ آپس میں نوچ کر کے اور ایک دوسرے جو ہے اس کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے صحابہ اکرام کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا کہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ہاں، لیکن پہلے صحابہ کے اندر آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اس مال کو کیسے خرچ کیا جائے، کچھ آپس میں اپنی اپنی رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ اس کو انصاریوں کو دے دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو مہاجر کو دے دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی کو پورا دے دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ جو جنگ میں آگے آگے لڑ رہے تھے ان کو دینا چاہیے۔ آپس میں الگ الگ رائے جو ہے ان صحابہ کرام کی آ رہی تھی، لیکن اسی بیچ میں پھر صحابی نبی مکرم کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جواب نازل کیا اور قانون نازل نہیں کیا۔ ان آیت پر غور کریں آپ، پہلی نمبر کی آیت میں، آیت نمبر 1 میں، یسألونک عن الانفال، اے نبی مکرم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ انفال، یہ مال غنیمت للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ذہن کو بدل دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ مال غنیمت کے لیے تو تم نے لڑا نہیں تھا، تم نے حق اور باطل کی جنگ کی ہے اور وہ بہت عظیم کام کیا ہے۔ یہ مال غنیمت کی طرف تمہاری نظر نہیں جانا چاہیے، اس سے کیا لینا دینا۔ اور باقی بات یہی تھی تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے اس بات پر کہ واقعی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کرے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ رب العزت سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کر لو۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپس میں تمہاری اصلاح رہے، ایکتا رہے، محبت رہے، تعلقات تمہارے ٹھیک رہے۔ تم جو آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہو کہ ان کو دے دینا چاہیے، ان کو دے دینا چاہیے، ان کو دے دینا چاہیے، یہ اپنی اصلاح کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آپ نے غور کیا ایک بات کا کہ یہاں پہ سوال کیا گیا تھا انفال کے تعلق سے کہ مال غنیمت کو کیا کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور وہ قانون نازل نہیں کیا گیا۔ قانون نازل کرنے کے پہلے ذہن سازی کی جا رہی ہے، ذہن کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر قانون نافذ کر دیا جائے اور ذہن تبدیل نہ ہو، ذہن تیار نہ ہو اس کام کو کرنے کے لیے، تو وہ قانون کوئی قانون نہیں اور وہ قانون کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں یہ صحابہ کی تربیت کی کہ پہلے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں تمہیں آنا ہے، تم مومن ہو۔ اور ایمان والے کی یہ شان ہے کہ ان کا آپسی جتنے بھی آپسی اختلاف ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کوئی بھی معاملے آئیں گے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، کیونکہ تم مومن، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو تو۔ اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی کیجیے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو یہاں پر سوال کیا گیا تھا انفال کے بارے میں، لیکن آخر تک اس کا قانون نہیں بتایا گیا اور صحابہ اکرام کی ذہن سازی کی گئی کہ جو اللہ کے طرف سے حکم آئی تو اللہ کے، تمہارا مقصد مال غنیمت تو نہیں تھا،
اور مال غنیمت کبھی رکھنا بھی نہیں ہے. تمہارا مقصد تو حق اور باطل کی اور ظلم کے خلاف جنگ اور مظلوم کی مدد، یہ تمہارا مقصد ہے. اور اطاعت و فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے نبی کی کرنا ہے. وہ جو حکم دیں گے، جیسا حکم دیں گے ویسے کیا جائے گا. آیت نمبر 2. بس مومن تو صرف وہ لوگ ہیں. اب اس کے بعد پھر وہاں کہہ دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم مومن ہو تو اطاعت کی طرف کھڑے ہو جاؤ. اب یہاں پہ پھر مزید اس کے اوپر غور فکر کرایا جا رہا ہے. مومن تو صرف وہ لوگ ہیں. ہم نے تو مومن اپنی مرضی سے کسی کو بھی مومن سمجھ لیا جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، جس کی آئی ڈی مسلمان کی ہے، جس کے پیپرز مسلمان کے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. لیکن اللہ فرماتا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہاں دل ڈر جاتے ہیں کے لیے وجلت کا لفظ آیا ہے. وجلت ایسے ڈر کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ چل رہے ہیں اور اچانک بہت گہری کھائی آ جائے اور اچانک آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے تو کیسا دل کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری اسکن، دل، دماغ، ہر چیز دہل جاتا ہے. اس کے لیے وجلت کا لفظ آتا ہے. تو مومن کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے. اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 135، اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنی نفس پر کوئی اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشش مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا بخشنے والا کون ہے؟ اور اللہ کے سوا بخشنے والا کون ہے؟ تو یہاں فرمایا بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ تلاوت کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا اور تلاوت سننے کا. اور جب تلاوت سنی جاتی ہے، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے نبی تمہارے اوپر آیتیں تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت چپ چاپ بیٹھ کر کے پڑھ لینے کو نہیں کہا گیا یہاں پر. یتلو علیہم آیاتی، نبی تم پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھاتے ہیں. قرآن کو با آواز سمجھاتے ہوئے پڑھنے کو، سمجھتے ہوئے پڑھنے کو تلاوت کہا گیا. تو تلاوت جو ان کا ایمان اور بڑھا دیتا ہے. تو ایمان والوں کا ایمان تلاوت کو سننے سے، قرآن کو سننے سے، سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے یعنی ایمان گھٹتا بھی ہے. تو ایمان کی 3 کیفیت ہے، 3 الگ الگ لوگوں کے حساب سے. جیسے فرشتوں کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، رکنے کا بھی سوال نہیں اور کم ہونے کا بھی سوال نہیں. انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے. لیکن ہم لوگوں کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اور بڑھتا کس چیز سے؟ اللہ رب العزت کے کلام پر تدبر کرنے سے، اس کی تلاوت کو سننے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے، نیک لوگوں کی مجلس سے، نبی مکرم کی احادیث کو سننے سے، نبی مکرم کی سیرت کو سننے سے. یہ سب ذرائع ہیں ایمان کو بڑھانے کا. اور سب سے بڑا ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا، یعنی اللہ کے اسماء الحسنی کو یاد کرنا، اللہ کے اسماء الحسنی کا علم حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد قرآن پر تدبر کرنا. یہ ذرائع ہیں ایمان کو بڑھانے کی. اور جب ان پر ان کی اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور ایمان کا اصل یہی تو ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل آ جائے، اللہ رب العزت پر یقین پیدا ہو جائے
کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بیمار کرنے والا، وہی اچھا کرنے والا، وہی دینے والا، وہی لینے والا، وہی زندگی اور موت کا مالک، وہی خوشیاں اور غم کا مالک، یہ توکل آ جائے، یہی تو اصل ہے۔ اور اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہوتا ہے جو قرآن وہ سنتا ہے؟ تو اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو ماشاءاللہ، لیکن منافق کے اندر کیا ہوتا ہے جب وہ قرآن کو سنتا ہے؟ تو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، مطلب کوئی قرآن نازل کیا جاتا ہے، تو ان میں سے بعض منافق اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تمہارے اس سورت میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ جیسے یہاں پہ آیت آئی کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، تو وہ مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں مومنوں سے کہ وہ جو سورت نازل ہوئی ہے تمہارا ایمان کتنا بڑھ گیا؟ استغفر اللہ۔ چنانچہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مومن قرآن کو سن کر کے، قرآن پہ تدبر کر کے، قرآن پہ غور و فکر کر کے، قرآن پہ وقت لگا کر کے وہ خوش ہوتا ہے، مطلب اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور منافق وہ اس کو ہنسی مذاق اور ٹائم گزارنے کی چیز سمجھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ کیا ایمان تمہارا بڑھ گیا۔ آیت نمبر 3، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، پھر مومن کی اور دوسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ اور نماز کی شرائط کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، تو وہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے، رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان، اس کے اندر پیسے بھی آتے ہیں، اس کے اندر ہمارا ذہن بھی آتا ہے، ہمارا علم بھی آتا ہے، کان، آنکھ، دل بھی آتا ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، زندگی گزارنے کا جو سامان دیا ہے، اسے ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں لگانا ہے۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کے بھی درجات ہوا کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے مقرب ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اسی اعتبار سے اس کی جنت بھی اللہ رب العزت طے کرے گا جیسا اللہ رب العزت چاہے گا۔ تو یہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجات ہے اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ بخشش ہے، اور بخشش کے بعد کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، اور یہ باعزت رزق ہے جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ پہلے نمبر کی آیت کے بعد جو جنگ بدر کا واقعہ چل رہا تھا، آیت نمبر 5 سے پھر شروع ہو رہا ہے، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا تھا۔ حق کے ساتھ نکالا تھا یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، ایک مقصد کے ساتھ نکالا تھا۔ اللہ رب العزت کی یہ تدبیر تھی کہ نبی مکرم کو اور صحابہ کو نکال کر کے بدر کے مقام پہ لایا جائے، اور ادھر سے ابو سفیان نے مکہ کے اندر خبر پہنچا دیا جھوٹی کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، تو وہاں سے جنگجو پوری جنگ کرنے کی نیت سے تیار ہو کر کے اور بدر کے جگہ پر آ گئے۔ یہاں پر یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، تعاقب کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک جو قافلہ آ رہا تھا جو ان کی دولت سے لدا ہوا قافلہ تھا، کس کے؟ صحابہ کی۔ صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا،
ان کی تجارتوں کو لوٹ لیا گیا تھا، اور جو دولت اکٹھا کی گئی تھی اس دولت میں ان کا یہ مشورہ ہوا کفار مکہ کا کہ اس دولت سے اور دولت کمائی جائے گی، اور جو دولت آ جائے گی تو اس سے اسلحہ اور بارود یعنی اس سے لڑنے کا سامان اکٹھا کیا جائے گا اور لڑنے والوں کو تیار کیا جائے گا اور سب مل کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ تھا جو اصل میں سرمایہ تھا صحابہ کا، اس کے تعاقب کے لیے صحابہ وہاں پر پہنچے تھے اور کوئی لڑنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک اللہ رب العزت نے تدبیر اللہ کی یہ تھی کہ تم وہاں پر پہنچو، اور دنیا کو بھی اللہ رب العزت دکھانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے ہیں، یہ مدینہ کے جو کسان لوگ ہیں، اور جو زیادہ تر اس کے اندر مدینہ کے کسان لوگ تھے، اور ان کے پاس کسی کے پاس لاٹھی ہے اور تلوار، تو ایک تلوار وہ بھی آدھی اور ایک زرہ وہ بھی خراب سی اور ایک سواری، اور اس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے۔ اور ادھر سے ابو سفیان کے کہنے پر 250 کے آس پاس لوگ، اور پہلے سے جو لوگ ہیں یہ ملا کر کے 1000 لوگ ہو گئے، جس میں سے 900 تو زرہ والے تھے، 600 لوگ جو تھے وہ زرہ والے تھے، یعنی وہ جنگی کوچ کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ 950 لوگ اپنی سواری کے ساتھ وہاں پر آئے تھے، اور اس طریقے سے وہ منظر جو ہے منظر بن گیا۔ پھر سے دیکھیں، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ سے حق کے ساتھ نکالا تھا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ نکالا تھا، حق اور باطل کی جنگ ہونی تھی، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا، مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ کیوں ناپسند کرتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف صرف 313 ہے جن کے پاس کوئی بھی لڑنے کا سامان نہیں ہے، اور دوسرے طرف 1000 لوگ پورے لیس ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ۔ تو ظاہری طور پر کچھ صحابہ کا یہ کہنا ہوا کہ ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، اور ان سے لڑ کر کے کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا ارادہ لڑنے کا نہیں ہوا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے، اور آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے بعد بھی قربان جائیں، اس کے بعد بھی صحابہ کرام چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے انہیں ہانکا جا رہا ہو، مطلب صحابہ نبی مکرم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے تھے کفار مکہ کو، تو ایسا دیکھ رہے تھے جیسے اپنی موت کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا تو یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، تو اللہ رب العزت نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر دیا کہ یہ 2 گروہ ہیں، ایک یعنی جو مکہ سے آیا ہے ابو سفیان کے بلانے پر یعنی جنگ لڑنے والا، اور دوسرا گروہ جو مال سے لدا ہوا ہے، ان دونوں میں سے اللہ رب العزت تمہیں ایک کو دے گا۔ اور تم چاہتے تھے، لیکن صحابہ کیا چاہتے تھے؟ اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلم تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگ جائے، مطلب تم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور تم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ مال تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ اور اللہ کا ارادہ یہ تھا، اب سنیے آپ، اللہ رب العزت کا ارادہ کیا تھا؟ اور اللہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ، مطلب اپنے حکم کے ساتھ حق کو ثابت کر دے، حق اور باطل کی جنگ ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ مال غنیمت وغیرہ، مال جو ان لوگوں کا ہے وہ مال کی طرف اللہ رب العزت کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہو جائے، اور باطل کو جو ہے شکست مل جائے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے اور کافروں کا کام تمام ہو جائے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو جائے، اور حق کو اللہ غالب کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ اب دونوں طرف لشکر تیار ہے، ایک طرف صرف 313 ہے اور دوسرے طرف 1000 لوگ ہیں۔ 313 جن کے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہے، اور 1000 جو پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہے۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت
اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ نقشہ کھینچا. آیت نمبر 9، یاد کریے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. امام بخاری نے اس کا منظر کھینچا. امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آیا حدیث نمبر 3953 میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا کی. بدر کے دن اپنے خیمے میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست دراز کیے، اپنے ہاتھ کو اٹھایا اپنے رب کی بارگاہ میں. اور کیا کیفیت ہوگی کہ یہ صرف 313 اور 13 سال کی کڑی 13 تو 15 سال کی کڑی محنت کے بعد، اس قدر محنت کے بعد یہ 313 تیار ہوئے تھے کہ آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا. بچوں کی خوشیاں قربان تھی، آپ کی سکون اور چین قربان تھا. آپ کے پاس دولت اتنی تھی کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو ختم نہ ہوتی. اس دولت کو قربان کر دیا، عزت کو قربان کر دیا، اور صحابہ کرام نے بھی سب کچھ قربان کر کے، اور اب یہ تیار ہو کر کے 313 اس میدان میں آئے ہیں. اور سامنے دشمن زرار ہے، دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے. اور اگر اس نے حملہ کر دیا اور اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی اگر مدد نہیں آئی تو اسلام کا اب کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو جی کر کے دیکھیے، وہاں جا کر کے دیکھیے، سوچ کر کے دیکھیے کہ کس قدر محنت. مکہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ کس طریقے سے ہر دن موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہر دن مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. صحابہ کو کبھی گھسیٹا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا، گھروں سے نکالا جا رہا تھا. نبی مکرم کی بیٹی کو کہ حمل کو ساقط کر دیا گیا، 2 بیٹی کو جو ہے طلاق دے دی گئی. شعب ابی طالب میں 2.5 سال قید کر کے رکھا گیا. مکہ سے صحابہ کو اس حالت میں نکلنا پڑا کہ چھپ چھپا کر کے اپنی جان بچا کر کے جو جسم میں کپڑے پہنے ہوئے وہ لے کر کے بس نکل رہے. کس قدر سخت محنت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت توحید پرست کی وجود میں آئی ہے، اور وہ چھوٹی سی جماعت اچانک بدر کی جگہ پہ آ گئی اور کفار سامنے ہے پوری طاقت کے ساتھ. اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو اتنی بڑی محنت یہ ختم ہو جائے گی. نبی مکرم نے کیا کیا؟ نبی مکرم نے دوسرے وسائل کا یا مدینہ خبر پہنچا کر کے دوسرے لوگوں کو بلانے کا، ہتھیار کا کچھ بندوبست نہیں کیا. اب یہاں پہ ہم آ چکے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. آپ اپنے خیمے میں گئے اور دست دراز کیا، اپنے ہاتھ کو بلند کیا بارگاہ خداوندی میں، اور نبی مکرم دعا کرتے ہیں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے ذات کے واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو اپنے عہد و پیمان کو پورا فرما دے. اے اللہ میں تجھے تیرے ذات کا واسطہ دیتا ہوں، تو اپنے عہد و پیمان کو پورا فرما دے. جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو حق کے ساتھ ہوگا، حق کی غلبہ ہوگا، اللہ حق کی جیت ہوگی. اے اللہ رب العزت تو اپنے وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری پوجا کی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، مطلب یہ کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ صرف 313 ہے، اگر یہ ختم کر دیے گئے تو روح زمین میں پھر تیرا کوئی نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تو میری مدد کر دے اور تیری عبادت اس زمین میں ہو، مدد تو میری مدد کر دے. اور اس طریقے سے کیا کیفیت ہوگی کہ پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. اور ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور عرض کیا، آپ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا. مطلب کیفیت کیا ہوگی؟ آپ غور کریں، لفظوں کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور کہتے ہیں بس اب کافی ہے، بس اب کافی ہے. آپ وہاں سے نکلے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق
کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ رب العزت آپ کو اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے اور اس طریقے سے مانگتے ہوئے آپ کو نراش نہیں کرے گا، آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا. بس کریے مانگنا، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العزت آپ کو نعمت اور آپ کی دعا کو قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ وہاں سے جب نکلے تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، مطلب وحی کا نزول ہو گیا، اور وہ وحی تھی سورہ قمر کی آیت نمبر 45. ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل رہے تو آیت یہ تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے کہ ان قریب اللہ رب العزت کی وحی آ گئی کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے گی. اسی طریقے سے اسی موقع پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں اور بددعا کر رہے ہیں کفار کے لیے اور اپنی مدد کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اسی وقت ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جن کا نام ہے مقداد بن اسود. ابن مسعود فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود بھی وہیں پر ہیں، ابن مسعود کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود کی ایک ایسی بات کہ موقع پر میں حاضر تھا کہ ساری دنیا مل جانے سے بھی مجھے یہ بات سے زیادہ پسندیدہ نہ تھی کہ وہ بات کہنے کی مجھے سعادت پیش آتی. مطلب جو بات مقداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اگر پوری دنیا مل جاتی تو اس سے زیادہ مجھے خوشی نہ ہوتی کہ مقداد کی جگہ پر میں ہوتا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ دیتا جو بات مقداد نے کہہ دی. اللہ اکبر، ایسی کیا بات، اور ایسے ٹائم پر ایسی کیا بات حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہہ دی تھی، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ مشرکین کے لیے بددعا کر رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، چنانچہ تم اور تمہارا رب جاؤ. مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا جب فرعون کا لشکر زرار فرعون کا جب اچانک آ کر کے بنی اسرائیل کو گھیر رہا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل سے ایسے ہی منظر تھا کہ ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور دوسرے طرف فرعون کا پورا لشکر ہے. تو وہاں پر بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مائدہ میں نقل کیا آیت نمبر 24 میں، چنانچہ تم اور تمہارا رب جاؤ پھر دونوں لڑ لو. یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، ایک طرف یہ سمندر ہے اور دوسرے طرف فرعون کا لشکر ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب ہی لڑ لو. تو حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کو آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے لڑیں گے. اللہ اکبر، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے. اور دنیا نے دیکھا کہ اسی بہادری سے صحابہ کرام نبی مکرم کے چاروں طرف لڑتے رہے. اور پھر حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا کہ آپ خوش ہو گئے اور آپ کا چہرہ دمک اٹھا. اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3952. تو اس طریقے سے یہاں پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ کا اس طریقے سے ساتھ دیا. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ. موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہ غلام قوم تھی اور فرعون کے ظلم اور ستم کا وہ شکار تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اور مدینہ جب صحابہ آ گئے تو وہاں پر 2 سال میں جو تربیت ہوئی تھی، اس تربیت کا اللہ کے نبی رحمت للعالمین امام الانبیاء تربیت کرے اور تربیت کا سلیبس اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا جائے تو معاملہ تو ہوگا. تو وہ ایسی پیاری روحیں بنی
کہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقن علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ، خیر یعنی بہترین، ناس لوگ، کرنی میری صدی کے ہیں، میرے زمانے کے ہیں، قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے آئیں گے ان سب میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ میرے زمانے کے لوگ، اور پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے زمانے کے، پھر اس کے بعد والے زمانے کے۔ تو یہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سے لڑیں گے، آپ حکم کریے، آپ اگر حکم کریں گے اس دریا کے اندر کود جائیں تو ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ تو بس کہیے اور جو آپ کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ یہ صحابہ کی شان تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی حکم آتا تھا تو وہ کہتے تھے سمعنا وآطعنا۔ یہ خبر کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی کہ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ آپ کے ساتھی ہیں کہ جب حکم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں سمعنا وآطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یاد کریے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہارے فریاد کو قبول فرما لیا، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب اللہ کا وعدہ آ گیا۔ وعدہ کب آیا؟ جب اپنے آپ کو تیار کر لیے، جب جنگ میں صحابہ اکرام پہنچ گئے، صحابہ اکرام نے اپنی جرأت اور بہادری دکھائی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، بس اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، اور فوراً اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ؟ یہ میں پیر دھرتے اب فرشتوں کو پہنچاؤں گا، 1000 آئیں گے۔ 500 فرشتے تو جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں تھے اور 500 فرشتے میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں تھے۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ آپ غور کریں، ایک ہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، یہی کافی تھے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام ہے اور وہ آپ کا قد ہے کہ آپ کو میں نے اپنی اصل شکل میں ایک بار دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے زمین میں پیر تھا اور آسمان میں سر ٹکا ہوا تھا، 600 پر، اور ایک پر دنیا کو پلٹا دینے کے لیے کافی، اتنے بھاری بھرکم فرشتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت مدد کرنے میں آتا ہے تو ایسی عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ ایک دو فرشتے نہیں، اور فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ذات ایسی تھی کن یا فیکون کہہ کر کے ختم کر دے بات کو۔ لیکن اللہ رب العزت ایسا خوش ہوا اپنے مومن بندوں سے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا اور 1000 فرشتوں کے لشکر کو پہنچا دیا، اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا۔ اس مدد کو اللہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، کیونکہ یہی سے جو ہے نقشہ پلٹا تھا اسلام کا، اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، مطلب تمہارے دلوں کی تسلی کے لیے کہ وہ 1000 ہے اور ہم صرف 313 ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، لو اب تمہارے طرف بھی 1000 فرشتہ ہم نے نازل کر دیا۔ اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، اصل میں تو مدد اللہ ہی کے پاس ہے، حکم تو اللہ ہی کا ہے، مرضی تو اللہ ہی کی ہے۔ بے شک اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے، اللہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کب کون سا کام کس وقت کرنا ہے یہ حکمت اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت اس کام کو کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 تک ہی آج کلاس رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔